أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا پہلا رکوع ہے، اور ساتواں پارہ جو ہے اس کا ساتواں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ کفار مکہ جو نبی علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ تھے ان کو اصل میں متنبہ کیا گیا کہ تمہارے پاس جو مال و دولت، سرداری یا دنیا کا جو ہے وہ شان و شوکت ہے، یہ سابقہ کفار کے مقابلے میں جو انبیاء کے مخالفین تھے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تم سے کہیں زیادہ مضبوط اقتدار اور کہیں زیادہ دنیا کے اسباب اللہ نے ان کو دے رکھے تھے، لیکن جب وہ لوگ باز نہیں آئے تو ان کے گناہ ان لوگوں کو برباد کر گئے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر تم لوگ بھی باز نہ آئے تو یاد رکھو پھر تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے نا، تو مکی صورتوں کا بنیادی عنوان ہی عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں لوگوں کے اشکالات، شبہات، ان کا رد، ان کی وضاحت اور اس پہ عقلی نقلی دلائل، اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اثبات، نبی علیہ السلام کی رسالت سے متعلقہ جو لوگوں کے اعتراضات، شبہات ہوتے ہیں ان کے جواب، اور تیسرا مرکزی موضوع جو ہے مکی صورتوں کا وہ ہوتا ہے عقیدہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جو زندہ کیا جانا ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے اس کو قرآن مجید مکی صورتوں میں بالخصوص بیان کیا جاتا ہے۔ ضمن اور بھی مسائل آتے ہیں لیکن مرکزی جو مضامین ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اب یہاں پر بھی جو آیات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر جو اعتراضات ہیں، اب ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ جس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں یہ اعتراضات جو ہے کوئی حیثیت نہیں رہتے، اگر یہ غور کریں گے تو ان اعتراضات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ فرمایا اب ان لوگوں کا ایک مطالبہ ہے، مَا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر نزلنا ہم اتار دیں۔ یہ اہل علم نے بعض فرق بھی کیا ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے نزلنا، ایک ہوتا ہے انزلنا۔ نزلنا ہوتا ہے یک بارگی کٹھی کتاب دے دے، اور انزلنا تھوڑی تھوڑی کر کے ہم جو ہے وہ نازل کریں۔ یہ فرق اس وقت عام طور پہ ہوتا ہے جب یہاں یہ لفظ مقابلتاً آ جائیں، وگرنہ یہ دونوں لفظ دونوں مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ مَا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتابا، اور اگر ہم اتار دیں آپ پر کوئی کتاب، فی قرطاسن، کہ جو ہے کتابن یعنی لکھی ہوئی چیز، فی قرطاسن کاغذ میں، ہاں ہم آپ کو کاغذ پہ لکھی ہوئی، جس طرح یہ کتاب ہے کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، ہم آپ کو کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب دے دیں، آپ پہ اتار دیں۔ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پس وہ ضرور چھو لیں اس کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے کتاب آئے، یہ دیکھے کہ یہ کتاب آ گئی ہے، اور باقاعدہ ہاتھ لگا کے تسلی کر لے کہ واقعتاً کتاب ہی ہے اور اللہ نے ہی بھیجی ہے۔ مطلب اتنی کھلی نشانی آ جائے، واضح ان کی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو، انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے۔ ان کا جواب آگے پتہ کیا ہونا ہے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہیں گے وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر سحر جادو، مبین کھلا،
کھلا کھلا جادو ہو ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں ساری کتابیں. یعنی پہلے مطالبے کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے بات ایسے نہیں کہی. اصل میں یہ ایک اعتراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93 کے اندر ذکر. کافر لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا، او یکون لہ بیت من زخرف، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا سونے چاندی کا محل ہونا چاہیے، یا جو ہے یہ جو ہے ہمارے سامنے آسمان پر چڑھے اور آسمان پہ چڑھ کے جائیں اور آسمان سے کتاب لے کے آئیں، اور پھر لم نؤمن لرقیہ حتی تنزل ہمارے سامنے چڑھے، پھر کہتے ہیں لم نؤمن لرقیہ ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ جب تک آپ ہمارے سامنے جب چڑھ کے جائیں تو پھر آسمان سے ایک کتاب لے کے آئیں باقاعدہ، جس کو ہم خود پڑھے دیکھیں، پھر آپ کو مانیں گے آپ اللہ کا رسول ہے. یہ مطالبہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ جو ہے پہلے یہ آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں، پھر خالی چڑھے ہی نہیں بلکہ چڑھ کے جائیں، وہاں سے کتاب لائیں، ہم اس کو دیکھیں پڑھیں، پھر ہم آپ کو مان جائیں گے آپ اللہ کا رسول. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر علیہ السلام آپ نے ان کو اتنا فرما دیا، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول. میں میرے پیغمبر علیہ السلام ان کی اس ڈیمانڈ پہ مطالبے پہ آپ اتنا ان کو کہہ دیں سبحان ربی، میرا رب جو وہ پاک ہے، یعنی میرے رب میں کوئی کمی سقم نقص نہیں ہے، میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میرے رب کے لیے کوئی ناممکن نہیں، میرا رب کسی کام کرنے میں بے بس، سبحان ربی میرا رب پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یعنی ایسی چیز جو عقل اور محال ہو، بظاہر ناممکن ہو، انسانی وسائل سے بالا ہو، جہاں انسانی طاقتیں جواب دے جائے نا، وہاں جب اللہ تعالیٰ کی کوئی شان بیان ہوتی نا تو اس کے تذکرے میں عام لفظ سبحان استعمال ہوتا ہے، کہ یہ تمہاری قوتوں میں تمہاری ہمت کے مطابق تو باقاعدہ کوئی نہیں کر سکتا، انسان کے پاس کی بات تو نہیں ہے، پر یاد رکھنا اللہ بے بس نہیں ہے، رب کے لیے کرنا مشکل. جیسے اللہ نے دیکھو نا واقعہ ہمارا شروع کیا تو کیا کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے. وہ ویسے تو 40 دن کا سفر ہے مکے سے لے کر بیت المقدس، اس دور کی سواریوں پہ عقل نہیں مانتی کہ 40 دن لگتے ہوں جو سواریاں اس دور کی ہیں، اور بندہ رات کے حصے میں جائے اور ساتھ جائے بھی آئے بھی اور سارا کچھ دے کے، صرف دنیا زمین ہی نہیں، آسمان بھی، جنت بھی، جہنم بھی، زمین سے آسمان 500 سال کا عقل نہیں مانتی کو بندہ طے کر دے. بندہ واقعہ نہیں کر سکتا لیکن رب تو کروا سکتا. مسئلہ فرق سمجھنے والا یہ ہے، ایک ہے بندے کا کرنا، ایک ہے رب کا کروانا. بندہ واقعہ نہیں کر سکتا، بندے کے اختیار میں نہیں ہے، پر رب کے لیے مشکل ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جب وہ بھی واقعہ شروع کیا تو کیا کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ. اسی طرح ان کی جو مطالبے آئے سامنے کہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ جائیں، اور صرف خالی جائیں نہیں، ہمارے سامنے چڑھیں، آسمان سے کتاب لائیں، ہم اس کو پڑھیں، پھر مانیں گے، پھر دیکھیں گے آپ کو کہ اللہ کے رسول ہے. میں قل سبحان ربی میرا رب پاک. تم یہ کہو نا، اللہ یہ بھی کرنے پہ قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. باقی میں دیکھو حل کنت الا بشر الرسول، اگر میرا پوچھو نا سٹیٹس، میں ایک انسان ہوں، ہاں رب کا نمائندہ ہوں، رسولن اللہ کا نمائندہ ہوں، تو بھائی میں انسان کے تو بس کی باتیں نہیں ہیں، لیکن میرے رب کے لیے مشکل نہیں ہے. تو اس اعتراض کا جواب اللہ نے یہاں دیا کہ یہ جو کہتے ہیں ہمارے سامنے آسمان سے کتاب لائیں، چلو اسی دے دیں کتاب، یہ پھر نہ منے آتے. پھر مطالبہ جو کرتے ہو تو اللہ تمہاری یہ ڈیمانڈ مطالبہ پورا کر سکتا ہے. جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کوہ طور پہ بلاتے تورات دے سکتا ہے یک بار کی، نبی علیہ السلام اللہ قرآن یک بار دے سکتا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن رب کا ایک قانون ہے کہ اگر قومیں اپنی من مرضی کے مطالبے کریں نا، معجزات میں، نشانیوں میں، رب کے لیے دینا مشکل نہیں ہوتا.
لیکن رب کا قانون یہ ہے کہ جب قومیں من مرضی کے مطالبے کریں اور ان کی وہ ڈیمانڈ وہ مطالبہ پورا کر دیا جائے، پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو رب کی غیرت پھر یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو صفاتی سے مٹا دیتا ہے، پھر ان کے لیے باقی رہنے کا جواز نہیں رہتا زندہ رہنے کا۔ قوم صالح سو کو اونٹنی مانگی نا، ورنہ پہاڑوں اونٹیاں نکل دیا، پہاڑا جو اونٹیاں نہیں جم دیا، لیکن رب کے لیے رب نکال دی کہ نہیں؟ بھائی تم مانگو جو مانگتے ہو، لیکن جب قوم نہیں مانی تو پھر اس کے باوجود بھی نہیں مانی تو برباد ہو گئی۔ تو اسی لیے اللہ نے اس 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ہی اللہ نے یہ قانون بھی بیان کیا ہوا ہے کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو نا ہم نے تمہیں دے دیں، ہمیں پتا ہے، دیکھو نا اللہ سے بڑھ کے کون جانتا بندوں کو؟ وہ خالق ہے، اسے پتا ہے بندوں کی نیچر طبیعت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی قومیں نبی بھیجے، رب کا علم تو اس میں تو کمی نہیں ہے، تو اس سے اللہ نے کہا کہ یہ جو کچھ مانگتے ہو دے دیتے ہیں، لیکن مانا تم نے پھر بھی نہیں ہے، کہنا تم نے پھر بھی ہے، لے ایسا جادو ہے، ایسا ساری اکھاں کچھ کیتا لگتا ہے انہوں نے، یہ ہو نہیں سکتا، ہو کے میں گیا۔ تو اللہ نے کہا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، ہم نشانیاں جو ہے نا ہم اس لیے نہیں بھیجتے اور لوگوں کی منہ مانگے انعامات، منہ مانگے نشانیاں، منہ مانگے معجزات ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں پتا ہے کہ پہلے لوگوں نے مانگی انہوں نے جھٹلا دیا تھا، تو جب یہ مانگیں گے تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جھٹلا دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم اتار دے آپ پر لکھی ہوئی کاغذ میں، کامیں لکھی ہوئی کتاب ہم ان کو دے دیں، فَلَمَسُوهُ، پس وہ چھو لے اس کو، پکڑ کے دیکھ لے اس کو، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان هذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو ہے۔ اب دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی دیکھ لیں، کامن یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، معجزات دکھائی ہے، تو انہوں نے کہتا ہے جادوگری ساری، فرعون نے کیا ہے تاں جادوگر بلائے سن، تو جادوگروں کو بلا کر کے مقابلہ کروایا، تو اب دارن نبی کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہ تو رب کی دی ہوئی قوت سے کھڑا ہوتا ہے۔ نتیجہ دان سارا معاملہ کھول گیا، جادوگروں کو بھی سمجھ آ گئی یہ جادو نہیں ہے۔ اور دیکھو نا جو فن کا ماہر ہوتا ہے اسے تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز فن سے متعلقہ ہے کہ اس سے ماورا ہے۔ اب جادوگر سب سے اعلیٰ تلاش ہے، وہ جانتے تھے جادو ایسا نہیں ہے، کیوں؟ وہ جادوگر تھے، ان کے یہ فیلڈ میدان تھا، وہ سمجھ گئے، اللہ نے ان کو تو دہا دے دی، فرعون پھر بھی نہیں منیا، اپنے لیانتے جادوگر واقعی کیا لگا، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، ہاں 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 میں سمجھ آ گئی، یہ تہاڈا وڈا ہی ہے، کچھ تہانوں سے نہیں سکھایا لگا، بجائے ماننے کے الٹی یا وہ پھرکی گھوم گئی، کہنے لگا اچھا 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 یہ تہاڈا بھی استاد ہے، یہ نہیں سکھایا تہانوں، مانا پھر بھی۔ تو اللہ نے یہ موج نشانیاں دینا مسئلہ نہیں ہوتا، قومیں مانتی نہیں، ڈیمانڈ کر لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ میا وقالو، اب پھر دوسرا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی رسول تے مننا گے پر انسان ہوئے تے نبی ہوئے نا آ نہیں سمجھ آتی۔ یہ اصل میں کفر کے سٹیج کا مسئلہ ہر کافر قوم کا، آپ سورہ مومنون سورہ فرقان پڑھ، اللہ نے ایک ایک قوم کا یہ اعتراض دہرایا، ایک ایک انؤمن لبشر، موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کی بات ہے کہ انؤمن لبشر نہیں نے مصری لا لے آتا ساڈے ورگے بندے انسان لے انہیں نے مان لیا، ان ڈیمانڈ اور مرضی پر بھی جو ہے قوموں کی ڈیمانڈ اور مرضی پر جب جو ہے ان کو معجزے دیے جائیں وہ نہ مانے تو پھر قوموں کی تباہی بربادی یقینی ہوتی ہے۔ مایا وقال کا لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں بھیجا کہ اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ، لو جو ہے مایا لو انزلنا ملکا، اگر ہم اتار دیتے کوئی فرشتہ، لقضی الامر، تو ضرور جو ہے وہ معاملہ پورا کر دیا جاتا، پھر کام سارا تمام ہو جاتا، ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ مایا آپ دیکھو فرشتہ بھیجنا کیسے تھا، جو ہم نے پہلے بات کی کہ ماں مریم کے پاس انسانی صورت میں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی صورت میں، اور سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس انسانی صورت میں، نہ پہچانا لوط علیہ السلام نے، نہ فرشتے کو پہچانا ابراہیم علیہ السلام نے، نہ پہچانا ماں مریم نے رضی اللہ عنہ، نہ نبیاں پہچانا تھا نہ ہی ولیاں پہچانے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تاج کھانا تیار کیا تھا، جب پہچانا کھانا تیار کر دے، اچھا لوط علیہ السلام پریشان کیوں ہوئے سن؟
کہ لوط نوں پتا سی کہ قوم جڑی ہم جس پرست ہے یہ بغیرت جڑے نے بٹ قوم ٹلن والے نہیں ہے بغیرت. تے لوط علیہ السلام نے کہا کہ میرے کو مہمان جوان نوجوان فرشتے آ گئے, نوجوان مہمان آ گئے لڑکے, قوم جس چیز دی بے غیرت ہے مہمانہ دی حفاظت میرے واسطے مسئلہ بن جانا. مذاق ابھی لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے, تنگ پہ گئے کہ بن جائے گا میرا ہوں مہمان کیوں سنبھالا گا. اب لوط علیہ پریشان اور مریم علیہ پریشان کہ میں اکیلی عورت اور ادھر مرد آ گیا کوئی, میری عزت کا مسئلہ ہے. اب تینوں واقع کہاں پر ہیں قرآن میں؟ تھوڑا جا بندہ غور کرے, تھوڑا جا توجہ کرنی چاہیے واقعات. جے نبیاں نو علم غیب ہوندا تے پھر جو فرشتہ پچھاڑنا چاہیے سی کہ نہیں؟ جے نبیاں نو علم غیب ہوندا تے فرشتہ پچھاڑنا چاہیے سی کہ آدم ابراہیم علیہ السلام تے لوط علیہ السلام نے فرشتہ نے پچھاڑنا سی کہ نہیں؟ تے جے ولیاں نو علم غیب ہوندا تے ماں مریم تو بڑی ولیہ وکھاؤ, نبی تے نہیں سن, اے ولیہ ہے. رابعہ بصری ورگیاں کروڑاں بھی ہون تے ماں مریم دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. آ ولیہ ہے تے یہو جی ولیہ ہے جس ولیہ نو رب نے اینے کو نبی دی بیٹی ہے ٹھیک ہے تے رب نے پرورش کیتی وانبتھا نباتا حسنا تے اعلی قسم دی پرورش تے بے موسم پھل یا مریم ان لک ھذا جنوں آسمان تو پھل اوندے نے ایدا کو ولی بہو جنوں کھان والے پھل آسمان تو اوندے ہو این دی ولایت ایدے نال دی ولایت وکھاؤ کسے دی ماں مریم ورگی ولایت کسے دی جی دی عزت پاک دامنی واسطے رب نے او دا پتر جو نبی جا بنایا سی گود وچ گلاں کرا چھڑیاں کال ہے ایڈی اعلیٰ ولایت والی کوئی مرد یا عورت ولی بخاؤ سمجھے ہو تے جے غیب دا علم ہوندا تے پہچان جاندے کہ نہیں یہ تے فرشتہ ہے مینوں دی تو گھٹ مینوں کا ڈر ہے یہ تے آیا ہی مینوں خوشخبری دینا معلوم ہے نہ غیب نبی جان دے تے نہ غیب. یہ وکھری گل ہے صحابہ کہاں دا واقعہ پڑھو نا 7 ولی نے رب دے جہاں ایمان دی گل دی پتہ انہوں نے بھی کوئی نہیں 2-3 صدیاں لنگھ گئیاں نے قرآن دے واقعے نے موٹے موٹے واقعات نے. ہوں اتنے قوم نو بیوقوف بنایا ہوئے ولیاں دی بلیاں بھی غیب جان دیاں جی یہو جہ قوم نو بیوقوف بنایا تو یہ بیوقوف کس چیز کا نتیجہ قرآن نہ پڑھن دا. یہ نتیجہ کا دا قرآن نہ پڑھن دا, یہ نتیجہ ہے قرآن نہ سمجھن دا. جن نے قرآن پڑھیا ہوئے تھوڑا جا دھیان کیتا ہو یار نبیوں نو نہیں پتہ لگیا وہ ولیاں نو نہیں پتہ لگن دیا اب بلیاں نو کتوں لگ جو پتہ. یہ ولایت کیڑی ہے جڑی قرآن تو بھی اگے لنگھ گئی تے قوم بالکل نہیں غور کر دی بد قسمتی دی انتہا ہے قرآن نے پڑھ دے. اچھا گل تے غور بھی کدی نہیں جے کرتے وہ غلوب تے مبالغہ رہی تھی اے جی بی بی رابعہ بصری سی نا تے کعبہ دا طواف کرنا آیا لوگ کعبہ طواف کر تے کعبہ بی بی رابعہ بصری طواف کرنے گیا سی وہ بندے دی پتر وہ دماغ ٹھیک ہے بندہ کم از کم پوچھے بیوقوف آدمی تھوڑا جا غور کرو پوری دنیا چ سب تو اعلیٰ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ سارے نبیوں دے بھی امام تے سردار نبی بھی رسول اللہ دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام 1400 ولی تو 1500 ولی لے کے نال ٹرے سن صحابہ کرام جن دی ولایت شک نہیں نبیوں دا امام نے ولیاں دی پوری جماعت ہے نال تے گئے کتنے نے بیت اللہ دا طواف کرن عمرہ کرن گئے سن تے اگوں کافراں روک لیا او یار آ ایتھوں حرم دی حد شروع ہوندی ہے جتھے حدیبیہ جے ہیں اے ایتھے نبی حرموں باہر بیٹھا ہے آ ایتھوں حرم دی حد شروع ہونی ہے کہ نال ہی اگلے بنے اے حدیبیہ جے ٹھیک ہے تے آ اینا کو چند میلاں تو تے ٹر کے کعبہ رسول اللہ کو تے آیا کوئی نہیں اے رابعہ بصری کہڑی جی دے واسطے ایڈی دور کعبہ ٹر کے ٹر گیا اے رابعہ بصری رسول اللہ تو اتوں دی سی. کم از کم بندہ تھوڑا جا غور کرے کہ جے کعبہ کسے واسطے ٹر کے ہونا ہوندا تے پھر نبی علیہ السلام واسطے ٹر کے ہوندا بی بی رابعہ بصری واسطے ٹر کے ہونا تے نبی علیہ السلام واسطے کوئی نہیں آیا تے نبی علیہ السلام خالی مڑے آئے خالی مڑے آئے تے حتیٰ کہ صحابہ کئی پریشان ہو گئے یار تو یہ کی ماجرا ہویا تسی تے کیا سی اللہ نے خواب کھایا سی کہ اسی کعبۃ اللہ طواف کریں گے تے آپ نے اللہ نے بخایا نا تے بھی ایسے کرنا کریں گے انشاءاللہ اللہ نے کیا نا لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین جمع گے بالکل اتنے سال ہی نبی نو اگلے سال قضائی دینی پی گئی کہ اس واسطے کہ کافرہ راہ ڈک لیا تے نبی علیہ السلام طواف نہیں کر سکے تے رابعہ بصری والے کعبہ ٹر کے آ گیا. دسو یار
انا للہ اے ہوندی جہالت جو قرآن نہیں نہ پڑھو گے قرآن نہیں سمجھو گے قرآن تے غور نہیں کرو گے پھر اے نقصان ہوتا میں ہن انہاں نوں کون دسوں کہ بھی آ جڑا فرشتہ آیا جے جڑا کہن دیا اللہ دے رسول فرشتہ ہے کیوں ہونا کیویں اونے جتوں گل تری ہے اونے انسانی صورت چ آنا جی کیوں اصل صورت ویکھن دی تاب نہیں رکھدے مایا ولو جعلناہ ملکن اگر ہم بنا دیں اس کو فرشتہ جنہیں اگر ہم مقرر کر دیں اس کے لیے فرشتہ تو فرشتہ کیوں آئے گا لجعلناہ رجلا ضرور ہم بنا دیں گے اس کو کیا ایک آدمی جڑا فرشتہ پہ ہم جو فرشتہ بھیجیں گے وہ کس صورت میں آئے گا آدمی کی صورت میں لجعلناہ رجلا ضرور ہم بنا دیں گے اس کو آدمی ہوں انہیں مڑ گنا لے یہ دیکھ فرشتہ آئے گا آج بندہ ہے گیا سیاپا پھر یہ کون گیا فرشتہ وہ تو نبی سن من گئے تو انہیں پچھاڑ اللہ کا گنا لوط علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام ولیے سن من گیا کہ اللہ کا گنا آیا ولی ہے یہ فرشتہ ہے ہوں یہاں کون بناؤ یہ اگے بہانا لبتے ہیں یہ اگے منو تیار مایا ولو جعلناہ ملکن اگر ہم مقرر کر دیں اس کے لیے بنا دیں اس کے لیے کوئی فرشتہ لجعلناہ ضرور ہم بنائیں گے اس کو رجلا ایک آدمی یعنی ہم بھیجیں گے تو انسانی صورت بھیجیں گے نا والا لبسنا اور ضرور جو ہے خلط ملط ہو جائے گا ملتبس ہو جائے گا جو ہے علیہم ان پر ما یلبسون جو وہ شبہ ڈالتے ہیں اتنے نبی جی کا کردار واضح ہے مانتے نے ساری زندگی کدی جھوٹ نہیں بولے اتا کہ اتوں تک کیا سفا پہاڑی تے کھلو گیا اگر میں کہا اتنے لشکر پہاڑ چ لشکر چھپیا حملہ کر دے گا وہ اللہ کے پتا ہے گھوڑیاں تے لشکر آتے ہاتھیاں تے لشکر آتے ہیں وہ لمے لمے لشکر دوروں دور مہینہ پہلا کھپ پی جاتی ہے کہ لڑائی ہون لگی ہے اج تک سنی تے گل کوئی نہیں تے کہندے لشکر کہندے وہ تسی آکھو نہ تے مان لاں گے کیوں تہاڈی زبان تو سنے ہمیشہ سچ ہے اچھا اتوں تک یقین ہے ٹھیک ہے لیکن پیو دادی دعوت کے خلاف گل تے بنن تیار نہیں ہوئے یہ فرشتے مان لین گے جو انسانی صورت جائے گا جس نبی دے کردار تے اینا یقین سی اون تو پھر نہیں منیا ٹھیک ہے تو فرشتہ جو انسانی صورت ہے انہوں کے منن گے مایا والا لباسرا ضرور مشتبہ ہو جائے گا علیہم ان پر ما یلبسون جو وہ شبہ ڈال رہے ہیں میں اس واسطے میں نہ مانوں یہ علاج تو کسی کو نہیں نہ ہے اصل میں ان لوگوں کی ضد ہے ہٹ دھرمی ہے یہ ماننے کو مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کی نبوت میں شک ہے یہ نہیں ہے کہ نبی کی رسالت کے اندر کوئی جو ہے ان کو کوئی شک شبہ ہے یا ان لوگوں کو اس معاملے کے اندر کوئی جو وضاحت نہیں ہے ہر چیز نمایاں ہے لیکن میں نہ مانوں او دا علاج کسی حکیم کو بھی نہیں ہے ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں مَا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ اگر ہم اتار دیں آپ پر جو ہے کوئی لکھی ہوئی کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب ہم آپ کو دے دیں فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ وہ چھو لیں اس کو اپنے ہاتھوں سے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نہیں ہے یہ مگر واضح جادو کھلا جادو وقالوا اور انہوں نے کہا لولا انزل علیہ ملک کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ ولو انزلنا ملکا اور ہم اتار دیتے کوئی فرشتہ لقضی الامر تو ضرور پورا کر دیا تھا کام تمام ہو جاتا ثم پھر لا ينظرون ان کو مہلت دی جاتی ولو جعلناه ملکا اگر ہم جو ہے بناتے اس کے لیے کوئی فرشتہ لجعلناه ملکا رجلا تو ضرور ہم بناتے اس کو بھی ایک آدمی ایک مرد ہم اس کو بھی انسانی صورت میں بھیجتے ایک مرد کی صورت میں بھیجتے مرد کی شکل میں بھیجتے یہ نہ پھر نہیں مرنا والا لباسنا اور ضرور جب مشتبہ ہو جاتا جب ان پر ما یلبسون جو وہ شبہ ڈالتے تھے سبحان بھی ہم دیکھ اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک